تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ امام جعفر صادق کون ہے؟ جو ننیحال پکش کی طرف سے پکے صدیقی ہیں اور ددیحال پکش کی طرف سے پکے حیدری اور مصطفی ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت ام فروہ، یہ بیٹی ہے حضرت قاسم کی، اور حضرت قاسم بیٹے حضرت محمد کے، اور حضرت محمد بیٹے سیدنا ابو بکر صدیق کے، اور امام جعفر صادق کے والد ہیں امام محمد باقر، وہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی مشکل کشا۔ ایک طرف صدیقی فیض ہے اور ایک طرف حیدری اور مصطفی فیض ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ امام جعفر صادق کی فاتحہ کروانا یہ کوئی فرض نہیں، یہ کوئی سنت نہیں، یہ کوئی نفل نہیں، یہ کوئی واجب نہیں، یہ عمل مستحب عمل ہے۔ مستحب یعنی کرو تو ثواب اور نہ کرو تو کوئی گناہ۔ بولیں پھر آگے دلیل بھی دوں گا۔ مگر چونکہ ہم اہل سنت ہیں، ہمیں جب کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا نا تو ہم قرآن اور سنت کے بعد جن لوگوں کی سنتے ہیں نا وہ ہم اہل سنت کے بڑے بزرگوں کی بات ہے۔ جو ہمارے بزرگوں نے کیا وہ ہم کرتے۔ اور ایک بات، مجھے ایک سید صاحب کی بات بڑی پیاری لگی۔ سید عالمی اشرف صاحب نے ایک جملہ کہا کہ کنڈے کی نیاز کب کرنی ہے یہ جاننا ہو تو مسجد کے مولانا کو پریشان مت کرو، صرف اپنی دادی یا اپنی نانی کے پاس چلے جاؤ اور پوچھو کہ اے دادی، اے نانی، تو بتا کہ تو کنڈے کی نیاز کب کرتی تھی؟ جس دن کا ذکر آپ کی دادی اور نانی کرے اس دن کر لیجیے، بات وہیں ختم ہو جاتی۔ مگر ہم اہل سنت ہیں اور ہمیں اپنے بزرگوں کی روش پر، ان کے راستے پر پورا یقین ہے کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اب چونکہ میں نے بات کچھ دلیل دینے کی تھی تو میں دلیل کی طرف آتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے کنڈے کی فضیلت بجواب کنڈے کی حقیقت، لکھنے والے ہیں حضرت مولانا حسن علی رضوی بریلوی، چھپی ہے جمعیت اشاعت اہل سنت پاکستان کراچی سے۔ سب سے پہلا حوالہ، فقیہ اعظم صدر الشریعہ خلیفہ اعلی حضرت علامہ و مولانا شاہ محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ، وہ لکھتے ہیں کہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایصال ثواب کے لیے پوریوں کو کنڈے میں بھرا جاتا ہے، یہ جائز عمل ہے۔ ذکر 22 رجب کا کر رہے ہیں۔ اب آئیے دوسرا حوالہ، امام اہل سنت محدث اعظم پاکستان، یہ میں آپ کو انشاءاللہ حوالے دے دوں گا، کوئی چاہے تو دیکھنا چاہے تو دیکھ لے، لینا چاہے تو لے لے۔ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہم وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کیا۔ امام اہل سنت محدث اعظم حضرت قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم مظہر اسلام بریلی شریف فرماتے ہیں، علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ ہندوستان کے بزرگ، پاکستان کے بزرگ، سنیے، سیدنا امام جعفر صادق کی فاتحہ کے لیے 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں جو شرعاً جائز اور باعث خیر و برکت ہے۔ اب آئیے
امیر اہل سنت مفتی پاکستان حضرت علامہ ابو البرکات سید احمد قادری رضوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بھئی حوالے پڑھ رہا ہوں تو سبحان اللہ آپ بول دی، فرماتے 11ویں شریف شب برات عرس و چہلم کی طرح 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نیاز کے لیے کنڈے بھرنا بھی اہل سنت کے معاملات میں سے ہے، اور اس کے جواز کی وہی دلیل ہے جو فاتحہ اور رسالہ ثواب کی ہے۔ حکیم الامت محقق اہل سنت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی سما گجراتی، مولانا مفتی احمد یار خان بدایونی سما گجراتی فرماتے ہیں رجب کے مہینے کی 22 تاریخ کو یو پی میں کنڈے ہوتے ہیں، یہ آج کل کے نہیں ہے، یہ سب گزر چکے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کر۔ اور اس دن سیدنا امام جعفر صادق کے نام کی فاتحہ کرائی جاتی ہے۔ اب آگے آئیے، فاضل اہل سنت شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ میں ماہ رجب میں، یعنی آپ فرماتے ہیں ماہ رجب میں حضرت امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کرنے کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ سب جائز اور ثواب کے کام ہے۔ اب آئیے، مفتی اہل سنت خلیل العلماء حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان صاحب قادری محتمم دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد فرماتے ہیں کہ 22 رجب کو سیدنا امام جعفر صادق کے ایصال ثواب کے لیے پوری اور کنڈے کی کھیر بھری جاتی ہے۔ محدث نہیں، مخدوم اہل سنت علامہ ابو داؤد صاحب الحاج محمد صادق امیر جماعت رضائے مصطفی گجراوالا آپ لکھتے ہیں کہ 22 رجب کو ختم شریف ہوتا ہے، کس کا؟ امام جعفر صادق کا۔ حوالے ابھی تک میں نے آپ کو 7 سے 8 دے چکا ہوں۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف جس نے کتاب لکھی ہے نا، وہ خود کہتے ہیں کہ میں جب اعلیٰ حضرت کے یہاں پر رکا ان کے خانوادے میں، تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے گھر والے آپ کے شہزادگان میں 2 سال حاضر ہوا، 22 رجب کو کنڈے بھرتے ہیں امام جعفر صادق کے۔ یہ ہو گئے اہل سنت کے حوالہ جات، یہ تمام میرے پاس کتاب کے ورق موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم وصال ہے، شیعہ ان کی خوشی کے اندر کنڈے بھرتے ہیں، یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ میں نے کہا پھر ان سب کو کیا شیعہ کہو گے؟ اللہ کی عزت کی قسم، کسی عاشق رسول کے دل میں اس دن یہ خیال ہی نہیں آتا کہ آج امیر معاویہ کی شہادت خوشیاں مناؤ، ہم ان کے غم میں خوشی نہیں مناتے، ہم امام کی فاتحہ دلوا کر اپنی پریشانیوں کو ٹالتے ہیں۔ ہم کسی کے دل میں یہ خیال ہی نہیں آتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے خوشی منانے کا؟ بولو ہاتھ اٹھا کر نہیں آتا۔ کیمرہ دکھاؤ، حسن رضا کیمرہ کرو۔ یہ سب میں خود، ہمارے کسی کے دل میں یہ نیت ہوتی ہی نہیں کہ ہم اس روز کسی صحابی کے غم میں خوشی منائے۔ ہمارا اس روز جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے رجب میں امام صادق کا ذکر کیا ہم بھی کریں۔ جو نہیں کرتے کوئی بات نہیں۔ بھئی ایک بات سن، اہل سنت میں اور پورے اسلام کئی تاریخ ایسی ہے جن میں اختلاف ہے، شہادت کی تاریخ ہو، وصال کی تاریخ ہو،
آپ تعجب کریں گے ربیع الاول کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے، تو کیا ہم منانا چھوڑ دیں؟ نہیں نا۔ ابھی جو میرے ابا نے کیا، جو مجھے سیدنا امیر اہل سنت حضرت سیدنا اصغر القادری نے سکھایا، وہ میرے لیے دلیل ہے۔ اب مجھے کسی ایرے گلے کی دلیل نہیں چاہیے، ہم کوبے کریں گے اور ایمان کی محبت میں کریں گے اور 22 رجب المرجب کو کریں گے۔ کوئی نہیں کرتا ہے تو ہمیں اس سے جھگڑا نہیں ہے بھئی، ہمارے پاس جھگڑے کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کیوں جھگڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو؟ کوئی اگر رات کو دن کہے تو رات دن تو نہیں ہو جائے گی، اور کوئی دن کو رات کہے تو دن رات تو نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے بحث مت کرو، تمہارا عقیدہ وہی ہے جو سرکار اصغر القادری کا عقیدہ ہے، اور ہم کسی صحابی کی توہین کو حرام سمجھتے ہیں، اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ یہ تو محبت ہے نا، زندہ یہ تو محبت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ الحمدللہ ہر صحابی نبی جنتی، اور یہ بھی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ اب آپ کہیں حضرت ہر دشمن علی لعنتی، حسن رضا خان سے پوچھو رحمت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، امام جعفر صادق کی شان ہی نرالی ہے، اور جتنے بھی سوال پوچھے جائیں، جتنے بھی سوال ہو، اس کا شانتی سے جواب دیجیے۔ آپ کے پاس دلیل ہے نا، یہ کافی ہے۔ آپ کے پاس دلیل ہے نا، یہ کافی ہے۔ اور اگر دلیل نہیں ہے، سوال کوئی دل کو بے چین کر رہا ہے تو خانقاہ پر آ جاؤ۔ آتے ہو نہیں، بیٹھ کر بات کرتے ہو نہیں، اور سوشل میڈیا پہ بڑے علامہ بنے پھرتے ہو، تو پھر بات تو تب کرے گا کہ بیٹھ کر بات